سلطان سبکتگین نے اپنی فوج کو سمیٹا اور غزنی کو کوچ کر گیا۔ محمود غزنوی تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور چلا گیا۔ گورنر کی حیثیت سے اسے وہیں رہنا تھا۔ نو اپنے ملک بخارا کو روانہ ہو گیا۔ دارا سلطان کے ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نیشا پور پہنچا ہی تھا کہ فوجی قاصد گھبراہٹ کے عالم میں دوڑے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فخرالدولہ نے انہیں تازہ دم فوج دے دی تھی۔ وہ سلطان سبکتگین کی فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان سبکتگین اور دارا فوج کا زیادہ تر حصہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور محمود تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور میں اکیلا رہ گیا ہے، تو انہوں نے نیشا پور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے انہی قاصدوں کو سلطان سبکتگین کے پیچھے دوڑا دیا اور فوج کی کمان لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر دشمن میدان پر چھا چکا تھا۔ محمود کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کی فوج بہت تھوڑی بھی تھی اور ہرات کی لڑائی کے فوراً بعد بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی۔ محمود اسے بروقت لڑائی کی ترتیب اور تنظیم میں لا ہی نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو پسپا ہونا پڑا۔ وہاں تو پسپائی بھی ناممکن نظر آ رہی تھی، انجام ہی انجام نظر آ رہا تھا کہ محمود پکڑا جائے گا اور اس کی فوج بھی جنگی قیدی ہو جائے گی یا ماری جائے گی۔ دونوں قاصدوں کے گھوڑے غزنی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کی قسمت خدا کے بعد ان قاصدوں کے ہاتھ تھی۔ سفر لمبا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دوسرے دن جب ابو علی حسن اور امیر فائق نے اپنے عقب میں گرد کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ فخرالدولہ نے کمک بھیجی ہے اور اب وہ نیشا پور کو تیرنے والے کی طرح نکل جائیں گے، مگر گرد سے جو فوج نکلی وہ سلطان سبکتگین کی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی جلدی آ جائے گا۔ سلطان کے ساتھ دارا تھا۔ دونوں نے ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنی فوج پہلوؤں پر پھیلا دی۔ دونوں باغیوں نے دیکھا کہ پسپائی کے راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کو سمیٹ کر سلطان سبکتگین کی فوج کے وسط میں آمنے سامنے سے حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی جو پسپائی کی حالت میں تھا پیچھے مڑا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے، محمود نے سخت غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح غداروں کی فوج پر حلہ بول دیا۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی تھی۔ ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کچلی گئی، مگر ان دونوں غداروں کا کوئی پتہ نہ چلا کہ کدھر نکل گئے ہیں۔ فتح مکمل تھی۔ سانپ کا سر کچل دیا گیا تھا۔ ادھر لاہور میں ہندو راجیہ مہاراجے غزنی، بلخ، بخارا اور خراسان وغیرہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے متحدہ فوج تیار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پوری ہندو قوم شامل تھی۔ مرد اور عورتیں سخت محنت و مشقت کر کے سرکاری خزانہ بھرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ راجیوں مہاراجوں نے اپنے اختلافات اور بدعتیں ختم کر ڈالی تھیں۔ مندروں میں لوگوں کے دماغوں میں یہ جنون پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہندو مت کو اسلام سے محفوظ کرنے کے لیے اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ادھر اسلامی ملکوں میں دو اسلامی فوجیں ایک دوسری کا خون بہا رہی تھیں۔ اقتدار پرست اپنی ہوس کی خاطر اسلام کی عسکری قوت تباہ کر رہے تھے اور قوم کے بیٹے کٹ رہے تھے۔ پشاور، لاہور اور بٹھنڈا میں غزنی کے جو جاسوس تھے وہ غزنی کو صحیح اور بروقت اطلاعیں بھیجنے کے لیے موت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے جذبات، ایثار، شجاعت اور فرض شناسی کے مظاہروں کو خدا کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ گمنام جاں باز تھے جنہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اپنے نام بھی بدل ڈالے تھے۔ سلطان سبکتگین ذرا سستانے کے لیے اور فوج کو آرام دینے اور نئی بھرتی کے لیے بلخ چلا گیا اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس بیماری کو وہ دباتا رہا اور معمولی سمجھتا رہا ہے وہ جان لیوا روگ ہے۔ جنگ و جدل نے اسے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ اس نے غزنی چلے جانے کا ارادہ کیا
اور روانہ ہو گیا، مگر وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ توڑ موز سے آگے جانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، وہیں رک گیا۔ ترجمہ یمنی میں لکھا گیا ہے کہ ایک روز نکاہٹ کی انتہا کے عالم میں سلطان نے شیخ ابو الفتح سے، جو اس کے پاس بیٹھا تھا، کہا، ہم بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ریوڑ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ مجھے بھیڑ کا خیال آتا ہے، اسے کساب خرید کر لے جاتا ہے، کبھی کبھی کسی ریوڑ میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی اکیلے کہیں باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ زندہ رہنے کی آس لگائے رکھتی ہے، مگر ایک روز کساب اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم کئی بار بستر علالت پر لیٹتے اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک روز موت اچانک ہماری گردن دبوچ لیتی ہے اور ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس سے 40 روز بعد سلطان سبکتگین صرف یہ کہہ کر کہ محمود سے کہنا تجھے بت شکن بننا ہے، جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ اگست 998 عیسوی کا مہینہ تھا۔ اس وقت سلطان کی عمر 54 سال تھی۔ خانہ بدوشوں کا بیٹا جو غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا تھا، تاریخ اسلام میں کبھی نہ مٹنے والا نام پیدا کر کے اور اپنے پیچھے تاریخ میں بت شکن کہلانے والا بیٹا چھوڑ کر اللہ کے حضور چلا گیا۔ محمود غزنوی اپنے باپ کی وفات کی اطلاع پر پہنچا۔ اس نے باپ کی میت اٹھوائی اور اسے غزنی لے گیا۔ تکفیر و تکفین کے فوراً بعد اس نے سلطنت کو سنبھال لیا۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال تھی۔